درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ماں کی محبت بعض اوقات اولاد کے لیے بہت پاورفل ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک ذکر کروں گی ایسی ماں کا کہ جو موت کے منہ سے واپس آ گئی صرف اپنے 2.5 سال کے بچے کے لیے، جس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے واپس لے جا، مجھے اپنے بچے کو پالنا ہے۔ اس کہانی کو پورا سنیے گا ناظرین، آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ جس نے مجھے یہ کہانی شیئر کی اس نے مجھے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے جب میں بہت چھوٹی سی تھی، میں تقریباً کوئی 8-9 سال کی تھی، تو میں فوت ہو گئی۔ مجھے اپینڈکس کا درد شروع ہوا، میری اپینڈکس پھٹی، پورے جسم میں زہر پھیل گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ فوت ہو چکی ہے، یہ مر چکی ہے، لہٰذا آپ اسے لے جائیں۔ مجھے گھر لایا گیا، مجھے سب میرے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا گیا، اعلان ہوا، بتایا گیا کہ میں فوت ہو چکی ہوں۔ جب وہ اپنی کہانی بتا رہی تھی تو وہ کہتی کہ اس وقت میرے رونٹے کھڑے ہیں کہ جب میں آپ کو جیسے جیسے اپنی کہانی بیان کر رہی ہوں ویسے ویسے مجھ پہ ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی جا رہی ہے۔ کہتی کہ جب میں میت میری تیار ہو گئی، یعنی کہ میں مر گئی، لوگ میرے آس پاس اکٹھے ہو گئے، میری ماں بہت پریشان تھی کیونکہ میرے والد صاحب اس وقت کراچی میں تھے، ان کو اطلاع کی گئی کہ آپ آ جائیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ فوت ہو چکی ہے۔ جیسے ہی میرے والد صاحب آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھ چلیں۔ پاس لوگ بیٹھے تھے، وہ بڑے پریشان، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، شاید کہ بیٹی کی کیفیت کا سن گئے کہ بیٹی جو ہے وہ دنیا سے جا چکی ہے، باپ بوڑھا ہے، پریشان ہو چکا ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے، تو اس کو صدمے کا اثر ہے۔ لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس وقت لاہور میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا اور کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بیٹی کو چیک کریں، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ باپ کی محبت میں مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب میری بیٹی اس دنیا سے جائے گی تو مجھے یہاں پر کچھ محسوس ہوگا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ڈاکٹر تھے، انہوں نے دیکھا، ڈاکٹر کو بھی کچھ لگا کہ شاید یہ بچی جو دوبارہ زندہ ہو سکے۔ ناظرین، ڈاکٹر نے پوری کوشش کی اور بچی دوبارہ صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ صحت یاب ہوئی تو لیکن اس کا جو تھا وہ بہت برا حال تھا، وہ تقریباً 1 سال تک بیڈ پہ رہی، اس کا آئی بال ختم ہو چکا تھا، یعنی کہ اس کا بہت برا حال تھا، معدے کی حالت بہت خراب تھی کہ بہت مشکل سے یعنی کہ 1 سال وہ بیڈ پہ رہی۔ اس کے بعد وہ تقریباً اس نے سروائیو کیا اور وہ بچ گئی۔ لیکن یہاں پہ جو باپ کی محبت تھی وہ بیٹی پر غالب آ گئی اور بیٹی جو ہے وہ زندہ تندرست ہو گئی اور اس نے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ یہاں سے میں نے دیکھا کہ میں مرنے کے بعد واپس آ گئی۔ یہ تو تھی ایک باپ کی محبت، ایک والدین کی محبت۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گی ایک ماں کی محبت کا۔ ماں نے کہا کہ جب میں دوسری دفعہ مر گئی، اس نے کہا کہ ہوا کچھ اس طرح کہ میری ڈلیوری تھی، میرے گھر بیٹا تھا میرا ایک بڑا 2.5 سال کا۔ دوسری جب بیٹی پیدا ہونے والی ہوئی تو مجھے ہاسپٹل میں لے گئے، میری ساس میرے ساتھ تھی، میرا باپ میرے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی حالت بہت خراب ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی بیٹی جو ہے اس حالت میں سروائیو کرے، بچ سکے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو کسی بھی موقع کے لیے، مناسبت کے لیے تیار رکھیے گا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی بری خبر آپ کو سننے میں آ سکتی ہے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ جب میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں تو میرے کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے کہ میرے والدین کو بتایا جا رہا ہے کہ میں کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہوں، میرے بچنے کے چانس بہت کم ہیں۔ کہتی یہ باتیں میرے جو ہیں کانوں میں پڑ رہی ہیں اور میں بالکل چپ ہوں۔ میری ساس میرے پاس بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہے، اپنی نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری ساس ایک بہت عبادت گزار عورت تھی، وہ میرے سرانے بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی ہے، میرے والد صاحب ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کہتی یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز اوپر سرکنا شروع ہو گئی ہے، اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ کہتی کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں لیکن جو میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ چیز محسوس نہیں کر رہے، وہ اپنے کاموں کا جو میں مصروف ہے۔ یکدم وہ چیز بڑھتی بڑھتی جب میرے سینے تک آئی ہے، یہاں تک آئی ہے، تو مجھے فیل ہوا جیسے کہ بہت سارے جہازوں کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آتی ہے، بہت واویلا مچتا ہے اور ہر جگہ آہ پکا ہوتی ہے، بہت شور ہے، جیسے بہت سے جہاز ایک دم سٹارٹ کر دیے ہیں۔ آپ کو ناظرین پتا ہوگا کہ جب جہاز سٹارٹ ہوتے ہیں تو انجن کی کافی آواز ہوتی ہے جو کہ سنائی دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسے ہی میں نے فیل کیا جیسے بہت سے جہاز ہیں
اور جن کی بہت سی آواز ہے اور ایک دم ٹھس ہو گیا، یعنی کہ میری روح جو ہے وہ میرے جسم سے نکل گئی ہے اور اوپر چھت کی طرف پرواز کر گئی ہے۔ دیکھیے میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میرا جسم جو ہے وہ بالکل بے جان پڑا ہے، اور سب جو ہیں لوگ جو ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں مر چکی ہوں، میرے والد صاحب میرا ہاتھ ہلا رہے ہیں، میری والدہ بھی، میرے جو ساس ہے وہ بھی میرے پاس بیٹھی ہے اور یہ منظر دیکھ رہی ہیں، لیکن میں چھت سے لگی ہوئی ہوں اور جو میں نیچے اپنا باڈی کو دیکھ رہی ہوں، اور میرا جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط بنا ہوا، اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں یا اللہ کہ مجھ پہ رحم کر، مجھے نہیں مرنا، مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے جو 2.5 سال کا ہے، جو میرے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اللہ مجھے واپس بھیج دے، مجھے یہاں پہ نہیں رکنا، مجھے یہاں پہ نہیں رکنا، مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی بیٹے کی پرورش کرنی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت ترلے منتوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں یا اللہ تجھے اپنے رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے اپنے کریم ہونے کا واسطہ، تو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں بندے سے۔ میں تو ایک ماں ہوں جو اپنے 2.5 سال بیٹے کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، وہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا۔ اور ناظرین یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ ناظرین ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کی مائیں بچپن میں ہی فوت ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ایک ایسا وقت ہے کہ وہ ایک دوسری عورت کے ساتھ اپنی پرورش کرتے ہیں، وہ جوان ہوتے ہیں، لیکن جو ماں کی کمی ہے وہ کسی عمر میں پوری نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ناظرین جن کی مائیں جو ہیں بچوں کو جنم دیتی ہوئی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ دکھ تو وہ بتا سکتے ہیں جن پہ ناظرین یہ بیتی ہو۔ اس لیے میں موضوع کو کلوز کرتی ہوں، اس طرف آتی ہوں۔ اس نے کہا کہ یا اللہ کہ میں نے اپنے بچے کو پالنا ہے، میرا 2.5 سال کا بچہ ہے، مجھے میرے بچے کے لیے دنیا میں واپس بھیج دیں۔ کہتا ہے میرا باپ بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی نہیں مر سکتی۔ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور جا کے کہا ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور میری بیٹی کو چیک کریں کہ جو میری بیٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی چھوڑ کے جائے، تو میری بیٹی کو چیک کرے گا۔ ڈاکٹر نے جب پہلا جھٹکا مجھے دیا، زور سے دیا کرنٹ کا، میری جان جو تھی وہ اس میں تو تھی نہیں، اور میں بے سدھ پڑی تھی، اور میں پھر اپنے اللہ سے ترلا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے واپس جانے دیا جائے، یا اللہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میں اپنے بچے کو پالوں گی، بے شک میں نے تیرے پاس ہی آنا ہے، تو ہی ہے جس کے پاس ہم سب نے آنا ہے، لیکن یا اللہ ایک دفعہ مجھے اپنے بچے کے پاس جانے دے، مجھے اپنے بچے کی پرورش کرنے دے۔ وہ ایک ماں تھی، وہ ماں کی تڑپ تھی۔ تو ناظرین کہتی ہے کہ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے دوسرا جھٹکا دیا، لائٹ کا جھٹکا دیا، میرے اوپر رکھے پریشر دیا، اور ناظرین میں کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ جیسے ہی اسے مجھے دوسرا جھٹکا دیا تو میں نے فیل کیا کہ جیسے کوئی بہت چیز ہے جو بہت تیزی سے میرے جسم میں سرایت ہو گئی ہے، اور میں کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اور ڈاکٹر بھی پریشان، ڈاکٹر بھی خوفزدہ ہو گئے کہ کیسے ایک دم ایک جو عورت ہے وہ موت کے منہ سے واپس آ گئی۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک بات بیان کروں گی کہ وہ بھی کہتے تھے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد وہ اپنی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ دنیا کے معاملات دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہاں پہ جو سعدیہ رانا صاحب ہیں، سعدیہ سیریل رانا صاحب جو کہ اپنے علاقے کی MNA بھی رہ چکی ہیں، انہوں نے جب یہ واقعہ شیئر کیا تو انہوں نے کہا کہ واقعی حقیقت میں ایسے ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم سب کو دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور میں اپنے بیٹے کی محبت کے لیے کہ میرا بیٹا 2.5 سال کا ہے، اس کے لیے دوبارہ اس دنیا میں واپس آئی کہ مجھے اپنے بیٹے کو پالنا تھا۔ میں ناظرین یہاں بتاتی جاؤں کہ دیکھیں ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے کتنی زوراور ہوتی ہے، اور میں اس اللہ کے غفور الرحیم پہ بہت ہوں کہ جو ماؤں کی دعا سنتا ہے، اور اس نے ایک ماں کو اپنے بیٹے کے پاس واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کی پرورش کر سکے۔ اور ناظرین میری دعا ہے کہ یا اللہ جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، جن کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، یا اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ اپنے بچوں کے سروں پہ